ہاں جی، ہم لوگ فرمائشیں وغیرہ تو بہت زیادہ بناتے ہیں. آج میں نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ چیز کی جائے، کیونکہ آج 9 اور 10 محرم ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ڈاکومنٹری ہے جو امام حسین کے بارے میں ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. چیک کرتے ہیں. سن 60 ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ ہی کوئی وحی آئی تھی. طاقت دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا. بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے اور ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا، اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے. یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تلوار ہے، دولت ہے، حکومت ہے. امام حسین نے کہا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے. بس رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پہ آتے ہیں. اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین خدا پہ فدا کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوکے نیزا پہ سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے، تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ کہہ نہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا. بس یہ کہنا تھا. امام حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکے سے ہو کر کرب و بلا کی طرف رواں ہو گئے. فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر لیا. امام حسین صبر کرتے رہے. شب عاشور اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک خیمے میں بلایا اور کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، یہ جو باہر فوج کھڑی ہے یہ سب میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں، میرے بابا کے دشمن ہیں. ان سب کو میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے. میں تم سب کے لیے حجت تمام کرتا ہوں. جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں. بس یہ کہنا تھا. سب امام حسین کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے. امام حسین نے کہا، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روکے رکھا ہے. عباس، چراغ بجھا دو. چراغ کا بجھنا تھا. امام حسین نے کہا، جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تم سب کی جنت کا ضامن میں ہوں. تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ سے میں لے کے دوں گا. جاؤ. بس کچھ دیر کے بعد امام حسین نے جیسے ہی چراغ جلایا، کیا دیکھیں، سب کے سب تلوار اپنی گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں، اے ہمارے آقا حسین، آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے، نہ ہمیں جانوں کا خوف ہے. صرف اتنا بتائیں، جب روز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، آپ کی والدہ پوچھے گی کہ میرے بیٹے کو ایسے ہی تلواروں کے بیچ میں چھوڑ دیا، تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا ہے. بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا. امام حسین نے کہا، اکبر اذان دو. علی اکبر کی اذان سے صحرائے کربلا گونج اٹھا اور نماز فجر میں ہی امام حسین پہ حملہ ہو چکا. ایک ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا گیا. کبھی حر کا لاشا آتا ہے تو کبھی حبیب ابن مظاہر کا، کبھی اون و محمد کے لاش آتے ہیں تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں. تاریخ نے لکھا، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ سے بہت پیار کرتے تھے. اپنے نانا کی رحلت کے بعد بار بار اپنے بابا علی سے کہتے تھے، بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے. امام علی کہتے تھے، اے حسین، نماز میں دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں ہم شکل پیمبر عطا کرے گا. تو اللہ نے علی اکبر عطا کیا. جب بھی نانا کی یاد آتی تھی علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. جب علی اکبر نے کہا، بابا
مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا، جا اکبر، اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں، امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر۔ کہتے ہیں، بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی سینے کے ہاتھ کو ہٹانا تھا، امام حسین دیکھتے ہیں ایک برچھی ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے۔ بس ہاتھوں سے برچھی کو پکڑا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، اے دادا ابراہیم، دیکھ لے، جب آپ قربانی دے رہے تھے آپ کی آنکھیں بندی ہوئی تھی۔ دیکھو میرے دادا ابراہیم، میں کس طرح سے قربانی دیتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی برچھی کو نکالا، علی اکبر تڑپنے لگا اور برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بس خون اکبر کو لیے کہتے ہیں، اے اللہ قبول کرنا، تیرے اسلام کے لیے میں نے اکبر بھی قربان کر دیا۔ اور آ کے اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں۔ فوج یزید کے سامنے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری اس مدد کو آئے؟ پوری دنیا میں مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ بس سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر خاموش رہے، لیکن ایک 6 ماہ کا علی اصغر اپنے آپ کو اپنی ماں کی گود سے گرا کے کہتا ہے کہ مجھے بھی میدان میں لے چلو، میں بھی اپنے آقا حسین کے قدموں پہ قربان ہوں گا۔ بس امام حسین کو بی بی رباب نے علی اصغر دیا اور کہا، اے میرے آقا، یہ سوتا نہیں، اسے پانی پلاؤ۔ امام حسین اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لیے میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے نانا کے دین سے ہے، اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے، مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بس چند قطرے اسے پانی پلاؤ۔ تو کسی ظالم نے کہا، اصغر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے۔ بس جیسے ہی امام حسین نے کہا، اصغر پانی مانگو، یہ سننا تھا، عمر بن سعد نے کہا، حرملہ جلدی اصغر کا نشانہ لے اور جلدی تیر سے اس کا کام تمام کر، یہ آل رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں آج اصغر پانی مانگ لے گا۔ اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، ایک 6 ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا، اس تیر کی 3 نوکیں تھی۔ تاریخ نے لکھا، ایک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک گلے میں لگی اور ایک کمر میں لگی۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا اصغر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ آ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم اصغر کو دیکھا، تاریخ نے لکھا، کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو لے کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان رونے لگا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین تڑپنے لگی۔ وہ خون اصغر اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا، روز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا، آپ کے دین کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آ کے سید الساجدین زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد، میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہیں کرنا، قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت و رسالت کو بیان کرتے رہنا، اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فی النار ہوتا جاتا ہے، جو بھی حسین کے سامنے آتا ہے فی النار ہوتا جاتا ہے۔ بس سب نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر چلاؤ، تاکہ
کہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جائیں. بس تیروں کی برسات ہوئی نبی کے نواسے پر, زہرا کے لال پر. بس رسول اللہ کا نواسا جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا, نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا, تیروں کے مسلح پہ تھا. عمر بن سعد نے کہا حسین کا سر کاٹو. جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا ہے, جیسے ہی دیکھے حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے, وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں. بس شبر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں ہی کروں گا, اور گردن پہ امام حسین کی چھری رکھتا ہے. جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کرے, دیکھیں امام حسین کے مبارک لب ہل رہے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں. قریب آ کے سننے کی کوشش کرتا ہے. کیا سنے, امام حسین کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے, اے اللہ میری قربانی قبول کرنا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا. اور امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں. بعد حسین خیام جلائے گئے, امام حسین کی بہنوں کو قید کیا گیا, بازاروں میں پھرایا گیا, پتھر مارے گئے. لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دین حق کیا ہے. سلام ہو دین بچانے والے نواسائے رسول حسین ابن علی پر. حسین ابن علی پر. ابن علی پر. امام حسین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے اور امیر المومنین حضرت علی کے بیٹے تھے. تو یزید جو ہے ایک ظالم جابر شخص تھا جو کہ تخت نشین ہو کے اس نے بہت ساری برائیاں شروع کر دی تھی جس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. جب وہ گئے ہیں کربلا کے میدان میں تو ان کے دوست بھی ساتھ تھے, کیونکہ کل 72 لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پہ, جن میں ان کے دوست احباب بھی تھے. اور انہوں نے یہ شب عاشور جو ہے اس میں اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیے. اپنے بھائی سے کہا کہ سب چراغ بجھا دیے جائے, اور دوستوں سے کہا کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں, میرا سر چاہتے ہیں, تم لوگ جا سکتے ہو اور میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا, جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, اپنی جان بچا لے. لیکن جب وہ چراغ دوبارہ جلائے گئے تو سب وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک بھی واپس نہیں گیا تھا. تو ان دوستوں میں اور ان کے قریب لوگوں میں ایک جون تھا جو کہ عیسائی تھا, اور ایک وہاب تھا جو کہ ہندو تھا. تو وہ جو ہندو تھا اس کے جو بچے ہیں وہ اولاد آگے سے وہ انڈیا میں آئی, اور وہ حسینی پنڈت کہلاتے ہیں. یہ جو سنیل دت تھے انڈیا, ہاں وہ بھی حسینی پنڈت اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو گرو نانک جی نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ حسین کا غم منایا کرو, کیونکہ حسین جو ہے وہ غیرت کا نام ہے. تو جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ تھی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری امام حسین کے بارے میں اور 9ویں 10ویں محرم کے بارے میں. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, ہم نے ویڈیو بنا دی ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لوگوں تک پہنچائیں, اور باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. رب رکھ. اللہ حافظ.